بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ، مولانا قبول پاشا شتاری صاحب، جناب مولانا عبدالرحیم قریشی صاحب، صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت و سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، برادرم و مولانا اولیاء حسینی صاحب، جناب مسعود حسین مجتہدی صاحب، اراکین اسمبلی، اراکین قانون ساز کونسل، اراکین بلدیہ، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میرے عزتدار ماں اور بہنوں، اور مختلف کیبل چینلوں کے ذریعے اپنے گھر میں بیٹھ کر سننے والے میری عزتدار ماں اور بہنیں، اور ٹی وی 4 کے ذریعے اس جلسے کو دیکھ رہے اکبر الدین اویسی سے بھی میں مخاطب ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اولیاء امت کے طفیل میں مجلس اتحاد المسلمین کے ایک جانباز سپاہی کو اللہ نے ایک نئی زندگی سے نوازا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزیزان ملت ہم تمام کی طلب کو، جو ہم نے رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں بھیک مانگی اکبر الدین اویسی کی صحت کے لیے، جن ہمارے بھائیوں نے قرآن خوانی کا اہتمام کیا، ہم نے ختم بخاری کا اہتمام کیا، آیت کریمہ کو منعقد کیا، نمازوں میں مشغول رہے، نفل روزے رکھے، اور ہر گھر میں دعائیں کی گئی اکبر الدین اویسی کی صحت یابی کے لیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی بہت خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے کہ ہر گھر میں ان کے لیے دعا کی گئی۔ اللہ کے گھر مکہ میں دعا کی گئی تو بارگاہ نبوت میں غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو کوئی پیغام یہ دے رہا تھا کہ میں خواجہ ہند الولی کے دربار میں ہوں، اکبر الدین اویسی کی صحت کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ کسی نے مجھ سے فون کر کے بتایا کہ میں نجف اور کربلا میں ہوں، اسد صاحب اکبر الدین اویسی کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ کسی نے فون کر کے کہا کہ میں دمشق میں حضرت زینب کے روزے کے سامنے کھڑا ہوں اور دعا کر رہا ہوں اکبر الدین اویسی کے لیے۔ الحمدللہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اور اللہ نے ہم تمام کی دعاؤں کو قبول کیا، اور اکبر الدین اویسی کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے، اس کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قوم میں ایک احساس کو بیدار کیا جائے ظالموں کے خلاف،
اسلام دشمن طاقتوں کو بے نقاب کیا جائے اور ہم جو ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں شہر حیدرآباد میں اس کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سرزمین دارالسلام پر پرسنل لا بورڈ کا ایک جلسہ ہوا آج سے چند ہفتے پہلے۔ میں نے اس جلسے میں بھی کہا کہ نوجوانوں اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کا قتل مت کرو، یہ باہمی قتل کو بند کرو۔ مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ معاشرے میں بگاڑ اتنا ہے کہ کوئی ظالم اپنے ہی نمائندے کو، اپنے ہی رہنما کو مجلس اتحاد المسلمین کا رکن اسمبلی، قوم کا سرمایہ ہے، اسی پر حملہ کر دے گا اور اس شخص پر حملہ کرے گا جو مظلوموں کی ایک بے باک آواز ہے، جو غریب مسلمانوں کا ایک بے باک قائد ہے، جس نے بے باکانہ طریقے سے مسلمانوں کے مسائل کو ایوان اسمبلی ہو یا ایوان اسمبلی کے باہر ہو اس کو اٹھایا، جس نے اپنی والد کی خدمت کی خاطر جب مرحوم قائد کوئر خان ہوا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ سالار اب زندہ نہیں رہ سکتے، اس نے اپنی والد کی خاطر ان کی تیمارداری اور ان کی عادت کرنے کے لیے اپنی میڈیسن کی پڑھائی کو چھوڑ دیا، جس نے اپنی زندگی میں ہر وقت، اگر اکبر کی زندگی کو کوئی لکھے گا تو کہے گا کہ اکبر نے ہر وقت قربانیاں دی، اکبر نے ہر وقت مصائب اور مشکلات کا بڑی بے باکی سے مقابلہ کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ بزدلانہ حملہ قوم کے بے باک لیڈر پر کیا گیا، مگر عزیز دوستو اکبر نے کبھی بھی اپنی خاطر بدلہ نہیں لیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک اخبار جو سرزمین حیدرآباد پر یہودیوں کی ترجمانی کرتا ہے، جس کے ایڈیٹر صاحب جیسا گرم اکبر پر حملہ ہوا تو امریکہ فرار ہو گئے، انہی کے اخبار کے آخری صفحے پر ہر دن 2007 سے لے کر 2009 تک روز یا ہفتے میں کم سے کم 3-4 مرتبہ اکبر الدین اویسی کا کارٹون ڈالا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ دارالسلام میں چند نوجوان جذبات میں مغلوب ہو کر آئے اور کہا کہ اکبر الدین اویسی یہ اخبار میں کارٹون چھپا ہے، آپ اس پر کوئی ریاکشن کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے بھائی کا اخبار ہے، اعتماد ہے، اس میں کارٹون ڈلوائیے ان لوگوں کا۔ اور اس زمانے میں ڈنمارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی تھی۔ تو اکبر الدین اویسی نے جواب دیا کہ اگر میں ان کا کارٹون ڈالوں گا تو میں کیسے ان ظالموں سے مقابلہ کروں گا جو میرے آقا کی شان میں گستاخی کر رہے؟ ہم نے کبھی بھی اپنی خاطر بدلہ نہیں لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک اور اخبار کے ایڈیٹر صاحب مرحوم قائد سالار ملت زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں، تو اس وقت ایک چور تھا جس کا نام صلاح الدین، جو پکڑا گیا تھا نہرو زوالوجیکل پارک میں کچھ شیرنی کو مارا، تو اس کے پکڑنے کی خبر ایڈیٹر صاحب نے لکھ کر ڈالا کہ چوروں کا سلطان صلاح الدین گرفتار۔ ہم صبر کیے، امیر ملت اسلامیہ مرحوم عاقل صاحب کے خلاف گستاخی کی گئی، سب نے صبر کیا، سالار ملت کا انتقال ہوا، تو میں نے جا کر کہا کہ کسی کو رمضان کا مہینہ ہے، کسی کو کاروبار بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر کاروبار بند ہوگا تو فٹ پاتھ پر جو لوگ ہمارے غریب مسلمان کاروبار کرتے ہیں رمضان کا ایک مہینہ
ان کو نقصان پہنچے گا، ہم نے اپنے غم کو پی لیا۔ 22 ستمبر 1999 کو شہران کے پاس یہی احمد بلالہ کے گھر کے پاس مجھ پر حملہ کیا گیا، پولیس نے حملہ کیا۔ ممتاز خان صاحب گواہ ہیں کہ ممتاز خان صاحب جذبات میں آ کر مرحوم قائد سے کہا کہ سالار اس پر بن منانا پڑے گا، تو مرحوم قائد نے کہا کہ ممتاز خان میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں، مگر کل اگر بن منایا جائے گا تو غریب مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، یہ پولیس والے ظلم کریں گے، ہو سکتا ہے کہ کسی کی جان چلی جائے۔ ہم نے اپنے غم کو پیا۔ کبھی بھی مجلس اتحاد المسلمین نے قتل کی سیاست پر بھروسہ نہیں کیا۔ ہم ہمیشہ جمہوریت اور قانون کے دائرے میں رہ کر جدوجہد کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اگر مجلس اتحاد المسلمین قانون کے دائرے سے باہر چلے جائے گی تو پھر کیا سیاست ہوگی؟ معصوموں کو مارا جائے گا۔ عزیزان ملت، اکبر الدین اویسی پر حملہ ایک منصوبہ بند سازش کا نتیجہ ہے۔ یہ جو زمین کی بات کر رہے، یہ ایک بہانہ ہے۔ یہ کرنے والوں نے، جن ظالموں نے جو کام کیا، یہ مہرے ہیں، ان سازش اور منصوبہ کرنے والوں کے اشارے پر پیادے ہیں، ناچنے والے ہیں، کٹ پتلی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ اسلام گواہ ہے، ہم کیا، میری حیثیت کیا، ہم تمام کی حیثیت کیا، ہم جس کے نام لیوا ہیں، ہم جس کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں اور بلکہ اس کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ اسلام گواہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قوم کی قیادت کے لیے آگے بڑھے تو فاروق اعظم کو شہید کر دیا گیا، عثمان غنی ذو النورین کو شہید کر دیا گیا، حضرت علی مشکل کشا شیر خدا نے کو مسجد کوفہ میں زخمی کیا گیا، آپ کو اپنے خون میں غسل کرنا پڑا۔ امام حسن کے خلاف ظالموں نے آپ کو زہر دیا۔ امام حسین نے نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنی آل اور اپنے قبیلے کی جان دین اسلام کی سربلندی کے لیے قربان کر دی۔ مسلمانوں، امام اعظم ابو حنیفہ اپنی زندگی کی آخری سانس حق کی بلندی کے لیے جیل میں رہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل پر سرے بازار پیٹ پر کوڑے برسائے گئے، مگر باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ سرزمین ہندوستان پر مجدد الفتانی رحمت اللہ علیہ نے حق کی سربلندی کے لیے جب آواز اٹھائی تو گوالیر کے جیل میں بند کر دیا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کبھی بھی نہ باطل سے ڈری ہے، نہ باطل سے کبھی سمجھوتا کیا ہے، نہ ہم ڈریں گے نہ سمجھوتا کریں گے۔ ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کامل یقین کرنے والے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اس بھروسے کو اور کامل یقین کو کم نہیں کر سکے گی۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا۔ ہماری نماز کی نیت کیا ہے کہ اللہ میں جیتا ہوں اور مرتا ہوں تو تیرے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان ظالموں نے جو حرکت کی، ان کو ضرور اس کا صلہ ملے گا۔ احادیث شریف میں آیا عزیزان ملت اسلامیہ کہ جب حشر کا میدان ہوگا، حساب کتاب ہوگا، حدیث شریف میں آیا کہ ایک چڑیا آئے گی اور اس کی پکار چنگار کی طرح ہوگی، اس کی پکار چنگار کی طرح ہوگی، اور لوگ یہ محسوس کریں گے کہ ان پر بجلی گر رہی ہے۔ اللہ اس سے پوچھے گا کہ بتا، تو کہے گی کہ یا اللہ، مجھے اس شخص نے
دنیا میں قتل کیا، مجھ سے انصاف کر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں ڈالے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دین اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے، اگر تم احادیث نبوی کا مطالعہ کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مذاق سے بھی ایک ہتھیار کسی مسلمان کی طرف مت دکھاؤ، اس لیے کہ فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں اگر کوئی مذاق سے بھی ہتھیار اپنے کسی بھائی کی طرف دکھاتا ہے۔ اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہمارے محلوں میں قتل ہو رہا ہے، کوئی کسی کو روڈ پر مار رہا ہے، ہم بیٹھے ہیں چائے پی رہے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنا مسئلہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ ظلم کو، ظالم کو نہیں روکتے، ان پر بھی لعنت برستی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ میں نے کہا کہ سازش اور منصوبہ بنایا گیا، اور یہ لوگ جو لوگ سازش کیے، منصوبہ بنائے، گو اس وقت اس جگہ پر نہیں تھے، اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں ٹیلی فون کا انتظار کر رہے تھے کہ خوشخبری مل جائے کہ اکبر کا خاتمہ ہو گیا، اس لیے کہ الیکشن میں ہرا نہیں سکے، اخبارات میں ایک حملے کیے، اس کا اثر عوام پر نہیں ہوا، تو الیکشن میں اترے تو الیکشن میں شکست ہوئی، انتظار کر رہے تھے۔ ارے جو تم لوگ اپنے کمروں میں بیٹھ کر یہ سازش اور منصوبہ تیار کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو سن لو کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ قتل کی سازش کرتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں، ان کے تعلق سے رحمت اللہ عالمین نے ارشاد مبارک فرمایا کہ اللہ نے جہنم کے کو 70 درجے بنائے، اور 69 میں یہ قتل کے سازش اور منصوبہ کرنے والے رہیں گے، اور ایک حصے میں جو قتل کرتا ہے وہ اس حصے میں رہے گا۔ کیا تم کو اللہ کا بھی خوف اب نہیں رہا؟ عزیزان ملت، جو لوگ ان قاتلوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان ظالموں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامل ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں جو ظالموں کی پشت پناہی کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اور ان ظالموں کے ساتھ سب سے زیادہ پیسہ 1.5 کروڑ روپے اگر کسی نے دیا تو چند مٹھی بھر قادیانیوں نے اکبر الدین اویسی کے قتل کے لیے بھی پیسہ دیا، جس میں اخبار کے دونوں ایڈیٹر یہ قادیانی مل کر منصوبہ بنائے۔ یہ سب چیزیں سامنے آئے گی۔ اکبر الدین اویسی کے جان پر حملہ، عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھو اس دین کی بنیادوں میں فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، عبداللہ ابن عبد نہم، جعفر طیار، حضرت بلال، اہل بیت کا خون، عباس علمبردار کو اپنا بازو قربان کرنا پڑا، کربلا میں آل رسول کو اپنی جان کی قربانی دینا پڑا۔ میرا ایمان مجھ سے کہتا ہے کہ ایک اکبر الدین اویسی کیا، یہ خاندان اویسی کا ہر نسل کا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے اگر دین کی سربلندی کے لیے ہم کو قربانی دینا پڑا تو ہم تیار ہیں۔ میں آج تم سے کہہ رہا ہوں، سن لو میری اس بات کو کہ میں نے اپنی آخری جگہ بھی منتخب کر رکھی ہے، جس جگہ پر میرے والد محترم کی خبر ہے اس کے بازو کی جگہ میں نے میرے پیر و مرشد کے جانشین سے کہہ کر روک لی ہے، اور میں وصیت کیا ہوں میرے گھر میں کہ میری اگر خبر بننا ہے تو میرے والد کے بازو، ورنہ اگر اس گناہگار پر آقا کا کرم ہو جائے تو